کرے، غنی بنا دے، ہم تو اس وقت صدقہ بھی دیں گے، ہم تو حقوق بھی ادا کریں گے، ہم تو اس وقت صالح بھی بن جائیں گے، سب کچھ ادا کریں گے، لیکن جب ان کو ملتا ہے ہاتھ کو روکتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کے ساتھ؟ ارے بھائی جب فاضل ملا اس کا شکر کیجئے، ایک صلوات بھیجئے بر محمد وعلی۔ یہ کون ہے؟ جو کچھ ہے سمجھئے جس طرح اللہ نے آواز دی، اللہ نے آواز دی سب کچھ میرا ہے مگر ذریعہ پیغمبر ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس کچھ ہے آپ نہ کہیے میرا ہے، آپ نہ کہیے میرا ہے۔ ارے عزیزان گرامی، پیغمبر کا ایک ساتھی جس کا نام ثعلبہ تھا، دوڑ کے آیا کہ حضور اب فقر برداشت نہیں ہو رہا ہے، غریبی برداشت نہیں ہو رہی ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، کچھ دعا تو فرمائیے۔ کیا کروں دعا کیا کرنا ہے؟ کہا حضور کچھ تو مجھے ترقی مل جائے، کچھ تو میں غنی ہو جاؤں، کچھ تو آپ کے فضل میں سیراب ہو جاؤں۔ نبی نے آواز دی، ارے بھائی کم ہی کے ساتھ رہو، قلیل ما ادا الواجبات خیر، کم ہی بہتر ہے جب حقوق ادا ہوتے ہوں، تھوڑا ہی بہتر ہے اس زیادہ سے جہاں پر بخل آ جائے۔ نہیں حضور اب تو بہرحال بہت دنوں سے آپ کے ساتھ رہتا ہوں، کچھ تو دعا فرمائیے۔ اچھا نبی نے دعا فرمائی، جاؤ اب برکت شروع، اب برکت شروع۔ اتنی ترقی کہ اب مدینے میں رہنے کی جگہ نہیں، جو 24 گھنٹے مسجد میں رہا کرتا تھا اب اس وقت آتا ہے جب نماز شروع۔ اب اتنی ترقی ہوئی کہ آپ کو سوچا اب کہاں پنجگانہ پڑھیں گے، یومیہ پڑھیں گے، چلو اب نماز مغربین مسجد میں ہوگی۔ اب نماز مغربین کے بھی وقت خریدار اتنے، کہا رہے اب نماز مغربین کہاں، اب جمعہ جائیں گے مسجد میں۔ ایک دن حضور نے پوچھا، ارے بھائی تم تو مسجد میں آتے ہی نہیں، جب تک تم یہاں تھے تم 24 گھنٹہ مسجد میں رہا کرتے تھے، اب آتے ہی نہیں۔ کہا حضور آپ کی دعا ہے نا، آپ کی دعا۔ ارے کیا میری دعا، یعنی کیا کچھ مسجد میں نہ ہو؟ بہرحال گئے، کتنی ترقی، اللہ سب کو ترقی دے، یہ فضل خدا ہے، یہ فضل ہے پیغمبر کے ذریعے، مگر خیال رکھیے گا، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اتنی ترقی ملی، اب مدینے میں رہنے کی جگہ نہیں، مدینے سے باہر چلے گئے۔ جیسے ہی مدینے سے باہر گئے، اب باہر رہنے لگے، اسی میں آئے زکوٰۃ آ گئی۔ خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے حبیب ان سے صدقہ لے لیجئے اور ان کے مال کو پاک کیجئے، ان کے نفوس کو پاک کیجئے، ان کے گھروں کو پاک کیجئے۔ جیسے ہی آئے زکوٰۃ آئی، حضور نے ایک شخص کو بلایا، کہا ادھر آ جاؤ، دوڑ کے جاؤ ثعلبہ کے پاس۔ اب چلے ثعلبہ کے پاس، ثعلبہ نے دیکھا مدینے سے کوئی آ رہا ہے، میرے نبی کو تو دیکھا ہوگا، استقبال کو آیا۔ جیسے استقبال کو سامنے آیا، السلام علیکم، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے۔ کہا میرے نبی کو دیکھا؟ کہا اے بھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ کہے کیا کہوں، یہ تو نبی کی دعا ہے، میرا مال، میری جان، میرا جائیداد سب کچھ نبی کے قدموں پر قربان۔ ارے میری اولاد بھی قربان، میری جان بھی قربان، میرا مال بھی قربان، سب کچھ قربان نبی کے قدموں پر۔ مجھے ایک مرتبہ اس نے کہا ارے بعد میں قربان کرو، پہلے تو خبر سنو، کیا خیریت تو ہے، کیسے آئے، تشریف تو رکھیے۔ کہا میرے نبی کو آپ نے دیکھا؟ کہاں؟ کہا نبی نے کہا زکوٰۃ دینے کو۔ کہا وہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کہا زکوٰۃ کے معنی ہے کہ نبی نے کہا جتنا مال آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ حصہ نبی کو دے دیجئے۔ کہا یہ مجھے دینا یا سب کو؟ نہیں سب کو۔ کہا تب اونٹ والا وہ ہے، پہلے ان سے لے لیجئے، تب تک میں سوچتا رہوں گا مجھے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے، اللہ اکبر، کتنا فضل تھا۔ کہا جب میں سوچوں گا، کہا جب تم فکر کرتے رہو۔ جناب عالی وہ فکر کے ساتھ رہے اور یہ چلے۔ جو مدینے سے قاصد آیا تھا یہ پہنچا اس شخص کے پاس جس کے پاس اونٹ تھے، آواز دی، مجھ کو نبی نے بھیجا۔ کہا کس لیے؟ کہا زکوٰۃ۔ کہا زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا نبی نے تمہارے مال میں سے کچھ حصہ مانگا ہے، بس اتنا ہی سننا تھا کہ نبی نے مانگا ہے۔ کہا رک جاؤ، پہلے مجھے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنے دو۔ کیا نبی کو میرا مال پسند آیا؟ کیا میرا مال اس قابل ہے کہ نبی نے مانگا؟
ارے لے جا کتنا لے جانا ہے، مگر خیال رکھو کمزور نہ لے جانا۔ بس عزیزان گرامی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی مانگے، اگر امام کچھ مانگے تو شکر کرنا چاہیے کہ امام کو پسند آ گیا۔ بڑا رہنے والا کیا ہے یہاں، رہنے والا کیا پسند آ گیا نبی کو۔ بس اب اگر آپ کا وقت امام حسین کو پسند آ گیا، ارے شکر کیجئے آپ یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ نہ جانے لوگ کہاں ہیں۔ بس عزیزان گرامی کا نبی کو پسند آیا کہاں۔ تو عزیزو بہرحال ہمارے ذہن میں کبھی کبھی یہ سوالات آتے ہیں، ارے نبی کیوں مانگتے ہیں، پیغمبر کیوں مانگتا ہے، خدا کیوں مانگتا ہے، مال ہمارا، دولت ہماری، پیسہ ہمارا، اس نے پیدا کیا تو مانگتا کیوں ہے؟ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اس کا فلسفہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم کو سمجھایا۔ میں نے آپ کو زحمت دی اور یہ جملہ سن لیجئے عزیزان گرامی، اس کا فلسفہ سمجھایا۔ امام علیہ السلام نے، امام کے دربار میں ایک شخص آ گیا، کہا تم کہاں کے رہنے والے؟ کہا فلان جگہ کے رہنے والا ہوں۔ توجہ فرمائیے، فلان جگہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا سنو، وہاں میرا عیال ہے، میرا وہاں خانوادہ ہے۔ عیال کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کا خرچہ اس پر واجب ہوتا ہے۔ کہا وہاں کچھ لوگ ہیں جن کا نان و نفقہ مجھ پر واجب ہے، لہذا امام نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 روپے نکالا، اس کو دے دیا۔ کہا دیکھو یہ میرے عیال تک پہنچا دینا، تم میرے چاہنے والے ہو، میرے ماننے والے ہو، اس 1 روپے کو وہاں تک پہنچا دینا۔ آپ تو جانتے ہیں انسان کی فطرت ہے، اس نے ہاتھ میں لیا، اب اس کو دیکھنے لگا تو امام تو سمجھ ہی گئے ان کو پسند ہی آ گیا۔ کہا کیوں پسند آ گیا؟ کہا ہاں حضور پسند آ گیا۔ امام نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اچھا وہ تمہارا رکھو اپنے جیب میں میری طرف سے، اب یہ دوسرا دینار ہے، دوسرا روپیہ ہے، یہ وہاں تک پہنچا دینا۔ پھر اس کو دیکھنے لگے، اچھا سمجھ گیا یہ بھی آپ کو پسند آ گیا۔ امام نے تیسری مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر 1 درہم نکالا، کہا اچھا وہ 2 تمہارے، یہ 1 تو پہنچا دو۔ اب اس کو دیکھنے لگا، انسان لالچی ہے، کیا کیا جائے۔ اچھا یہ بھی پسند آ گیا، تیسرا بھی تمہیں، اللہ اکبر تمہیں رکھ لو۔ چوتھا نکالا، کہا مگر اس کو پہنچا دینا۔ اب اس کو بھی دیکھنے لگا، ارے بھائی پیٹ تو بڑا ہی ہے۔ بس امام نے جو میں ہاتھ ڈالا، 5واں درہم نکالا، کہا دیکھو وہ 4 تم رکھ لینا، اب یہ 1 ہے، وہ 4 مزدوری ہے اس 1 کو پہنچانے کی۔ میرے 5 میں سے 1 پہنچانا، اسی کو خمس کہتے ہیں، اسی کو خمس کہتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے عزیزان گرامی 1 لاکھ روپے دیا ہے، 80,000 اس کو دیا ہے کرایہ، صرف 5واں حصہ پہنچانے کے لیے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ بات شاید واضح نہیں ہوئی، ایک صلوات تو بھیجیے پر محمد والے محمد۔ حقیقت یہی ہے، ہمیں اللہ کے خزانوں سے نکالنا نہیں آتا ہے، وہ آواز دینا تم امانت دار تو بنو۔ اگر تم امانت دار بنو گے، ہم تمہارے ذریعے اپنے عیال تک پیسہ پہنچایا کریں گے، 4 حصے تم کو دیں گے، 1 حصہ وہاں پہنچانا ہوگا۔ صلوات بھیجیے بر محمد لہذا اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اگر امام نے مطالبہ کیا، اگر رسول نے مطالبہ کیا تو کتنا خوش نصیب تھا، اس نے آواز دی رک جاؤ، میں پہلے سجدہ شکر بجا لاؤں گا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اونٹ لے کے چلا پھر ثعلبہ کے پاس، جیسے ثعلبہ کے پاس کہا کیا تم نے سوچا، کوئی فکر کی؟ کہا مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی نے دعا کیا کی، اب مجھے اس کا بدلہ مانگ رہے ہیں۔ ارے اتنا جب انسان گرتا ہے، اتنا جب انسان گرتا ہے، بس اس کی قیمت کا اندازہ لگائیے۔ میں نے آپ کی زحمت تمام کی زیادہ نہیں عرض کروں گا، انشاءاللہ آئندہ تو آپ کو سننا ہی ہے۔ تو عزیزو قیمت کیا ہے؟ آج دیکھیے ہر انسان کی قیمت اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ جانیے انسان کی قیمت، آپ دیکھیے ان پرندوں کی قیمت ہے، جانداروں کی قیمت ہے،
ایک بھیڑ بکتا ہے کتنے میں بکتا ہے، ایک بکری بکتی ہے تو کتنے میں بکتی ہے، ایک گھوڑا بکتا ہے تو کتنے میں بکتا ہے، پیسہ تو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ارے اگر دودھ والی گائے ہوگی کتنے میں بکے گی؟ ہر چیز کی ایک قیمت ہے، مگر حضور نے فرمایا جس نے ہمارا خیال نہیں رکھا اور ہمارے حقوق ادا نہ کیے، صرف اپنا پیٹ کا خیال رکھا، تو اس کی قیمت سنو، اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ اپنی قیمت بڑھائیے، آپ اپنی عظمت بڑھائیے۔ نبی نے آواز دی من کان ہمہ باطنہ، جس کی زندگی کا مقصد اپنا پیٹ ہو، صرف میں اور کسی کے طرف نگاہ نہیں اٹھاتا ہے، کسی کا حق تو نہیں، کسی کی ذمہ داری تو نہیں، امام کا حق تو نہیں سر اٹھاتا ہے، بس سب اپنے کو رکھ لیتا ہے۔ فقیمتہ ما یخرجہ من باطنہ، اس کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی وہ بیت الخلا میں باہر چھوڑتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ نبی نے کہا، یہ نبی نے کہا۔ حقوق جب انسان ادا کرے گا تو ملائکہ سے آگے بڑھے گا، یہی راز ہے۔ عزیزان گرامی، جب ثعلبہ نے کچھ نہیں دیا اور عزیزان گرامی نبی کا قاصد مدینے کی طرف چلا، جیسے مدینے کی طرف چلا اور اس کے بعد یہی آیت مبارکہ آئی جو میں نے عرض کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں، ارے کیوں نہیں، عزیزان گرامی ہیں ہمارے دوست جو الحمدللہ علم کے پاس جاتے ہیں، جانا چاہیے کہ میری یہ حاجت تو نکلے، میری یہ حاجت تو پوری ہو جائے، اور جب حاجت پوری ہو جاتی ہے قرآن کہتا ہے کہ بھول جاتے ہیں۔ مگر میں ایک جملہ اپنے بچوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس مجلس میں، تاکہ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں تو عرض کرنا ہے۔ ایک صلوات تو بھیجیے بر محمد اس ذریعے کے پاس جاؤ، اس علم کے پاس جاؤ اور وہاں پر دعا کرو، مگر کیا مانگتے ہو؟ میں نے اس دن عرض کیا نا دعا کیجئے حج کے لیے، لیکن سنیے کیا دعا مانگنا ہے۔ عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے میرے بچوں، میرے جوانوں، کیا مانگنا ہے؟ ارے مانگو تو مانگو، مگر اتنا قیمتی بن جاؤ، فضل والے بن جاؤ۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے منبر پر اعلان کیا، مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ رحمتاً للعالمین کے سمندر میں اس وقت ایک سیلاب آیا ہے، جو مانگنا چاہتے ہو نبی دینے کے لیے تیار۔ ارے کوئی اٹھا حضور میرے پاس باغ نہیں، چلو تم کو باغ۔ کوئی کہا اٹھا حضور میرے پاس مکان نہیں، تمہیں مکان۔ کوئی اٹھا کہا حضور میرے لیے جنت، کہا تم کو جنت۔ کسی نے کہا حضور بچے، نے کہا تم کو بچے۔ ارے نبی دیتے گئے جس نے جتنا مانگا۔ جائیے عمل علم کے پاس آپ بھی مانگے، مگر کیا؟ بس ایک جوان بڑا چالاک تھا، اس نے حضور، اس نے آواز دی حضور آپ نے فرمایا جو مانگنا ہو مانگو، مجھے رخصت دے دیجئے، اجازت دے دیجئے، رات بھر کی فرصت دے دیجئے، کل میں مانگوں گا۔ کہا جاؤ رات بھر تو کل مانگ لینا۔ ارے جوان گھر آیا، اس دن میں نے جوان عرض کیا، سو گیا، بستر پر لیٹ گیا، سوچنے لگا کیا مانگوں نبی سے؟ اچھا سا مکان، ارے اسی کو یہیں چھوڑنا ہے۔ اچھا بہترین کاروبار، ارے اس کو کرنا ہے کیا ہے، آخر تو خالی ہاتھ جانا ہے۔ اچھے بچے نبی سے مانگوں گا، اولاد اچھی ہو، ارے وہ کہاں تک قبر تک پہنچا دیں گے، وہ بھی چلے آتے ہیں۔ اچھا جنت، ارے اس جنت میں کیا ہے، وہاں میوے ہیں، حوریں، اس کو لے کے کیا کروں گا؟ رات بھر یہی سوچتا رہا، جنت بھی نہیں، سرات بھی نہیں، کوئی منزل نہیں۔ صبح کو آیا، حضور نے پوچھا مانگو، کہا حضور سب نے کل ہی مانگا، میں اس وقت مانگنے آیا ہوں۔ کہا مانگو، کہا حضور سب کو دے دیا آپ نے؟ کہا ہاں۔ کہا حضور میری صرف ایک حاجت ہے۔ کہا مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ کہا بس اتنا ہی، آپ دعا کیجئے ان یحشرنی اللہ مجھے محشور کرے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی مجھے آپ کے ساتھ رکھے۔ سلام بھیجیے بر محمد۔ لیکن اگر کہیں آپ نے کہا سے نہیں، جہاں آپ وہاں ہم، آپ اس کی ذمہ داری، آپ کی کیا کیا ضروریات ہیں، تو یہ نبی کی ضروریات ہے، نبی کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم کہیں گے نبی کے ساتھ، یہی راز ہے۔ ہم تو زیارت عاشوراء میں بھی یہی پڑھتے ہیں، زیارت عاشوراء میں بھی یہی پڑھتے ہیں، میرے مولا انی سلم لمن سالمکم، اے میرے مولا ہم ان سے صلح اور مصالحت کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے آپ کی صلح ہے۔ حرب لمن حاربکم،
वलियुन लिमन वालाकुम व उदुवन लिमन आदाकुम फअस्अल अल्लाह अल्लज़ी, मैं उस अल्लाह से सवाल करता हूँ अन यजअलनी माकुम फिद दुनिया वल आखिरह, जिस अल्लाह ने मुझे आपकी मोहब्बत से नवाजा, आपके दुश्मनों की बेजारी से नफरत से मुझको नवाजा, मैं उस अल्लाह से मांगता हूँ मुझे दुनिया में भी आपके साथ रखे, आखिरत में भी आपके साथ। अरे इससे बढ़कर कोई दुआ नहीं। हुसैन के साथ मांगो, हुसैन के साथ उठो, हुसैन के साथ बैठो, हुसैन के साथ चलो, हुसैन के साथ सो, बस हुसैन के साथ रहो। अगर हुसैन के साथ रहे तो कामयाब है इंसान, वरना जब हाथ से निकल जाता है वक्त, फिर कहता है काश मैंने ये बात मानी होती, काश मैंने ये किया होता। जिस तरह इस सालबा ने बाद में जब आयत आ गई, लानत आ गई, फिर मदीने में पूरा माल लेके आया, हुजूर आप कबूल कीजिए, कहा मुझे जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मुझे इसको क्या करना है, तो एक इम्तिहान था, एक आजमाइश थी, बस वक्त की कदर कीजिए। जब अल्लाह ने आपको कुछ मांगा दे दीजिए, जब हुसैन ने कुछ मांगा दे दीजिए, हुसैन के साथ रहिए, बस अज़ीज़ान गिरामी यही राज था। जब उबैदुल्लाह जोफी इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला की तरफ जा रहे थे, एक मर्तबा हुसैन से पूछा मौला अब क्या इरादा? कहा उबैदुल्लाह अब शहादत है हमारा मकसद, हमारी मंजिल शहादत है, तुम मेरी नुसरत करोगे? कहा हुजूर मैं क्या नुसरत कर सकता हूँ, बूढ़ा हूँ, कमजोर हूँ, अलबत्ता तलवार है, मेरा घोड़ा है, ले लीजिए। मौला ने फरमाया मुझे घोड़े का क्या करना, मुझे तलवार को क्या करना, ना मुझे तलवार की जरूरत है ना मुझे घोड़े की जरूरत है, तुम आ जाओ। कहा हुजूर मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। तो इमाम ने फरमाया अच्छा उतनी दूर चले जाओ, भाग जाओ उनसे, इतना दूर चले जाओ, जब मैं आवाज दूंगा हल मिन नासरी यंसुरना, तुम्हारे कान न सुन पाएंगे। बस मैं एक जुमला अपने बच्चे के लिए अर्ज करना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, हुसैन की नुसरत करो। अगर कोई नुसरत नहीं करना चाहता है तो इतना दूर चला जाए कि आवाज इस्तिगासा उसके कानों में ना आवे। ये उसके लिए है जो हुसैन से भागता है, जो आजादारी से भागता है, जो मातमधारी से भागता है। अरे इतने दूर जाओ, बस अजीजो एक मर्तबा जो मैदान करबला में हुसैन ने हल मिन नासिर यंसुरना की आवाज बुलंद की, और उसके बाद वाक़े करबला के बाद यही उबैदुल्लाह आता था, हुसैन की कब्र पर बैठता था, कहता था काश मैंने अपनी कुर्बानी दी होती। कामयाब हो गए वो जो हुसैन के साथ सो गए, कामयाब हो गए वो जो हुसैन के साथ रहे, कामयाब हो गए वो जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। मगर हुसैन ने क्या फरमाया, दूर चले जाओ, कहीं तुम्हारे कानों में आवाज इस्तिगासा न आ जाए। यकीनन जब हमारा मौला मैदान करबला में तन्हा था, वकाना वहीदन फरीदा, अरे तन्हा था, फनज़र यमीनन व शिमाला, कभी दाएं दाएं देख रहा था, कभी बाएं देख रहा था। अल्लाह अकबर, बस एक मर्तबा आवाज दिया ईदा ईदा अब्बास अब्न अमीरुल मोमिनीन, अब्बास कहाँ हैं, अली अकबर कहाँ हैं, कासिम कहाँ हैं? अरे कोई नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया। हुसैन ने आवाज दी या अबताल सवा व या बुरसान अलहजा, ऐ मेरे शेरों, ऐ मेरे बहादुरों, क्या बात है, माली उनादिकुम फला तुजीबून, मैं पुकारता हूँ तुम जवाब नहीं देते। ये वक्त कितना सख्त था, ये वक्त कितना सख्त था जब जनाब हुसैन को किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए कि सब सर कटाए हुए सो रहे थे। अरे खैमे से ज़ैनब आई, भैया किसको पुकार रहे हो, अकबर है कहाँ, अब्बास कहाँ आवेंगे? अरे एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने रिकाब थामा, कहा भैया मेरे शानों पर पाई मुबारक रखो तो सवार हो।
जज़ाकुम रब्बुकुम जज़ाकुम रब्बुकुम। कितनी मुश्किल मंजिल थी। सरकारी सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ज़ैनब ने रुखसत किया। जैसे ज़ैनब ने रुखसत किया, हुसैन मक्तल में आ गए। जैसे हुसैन में मक्तल आ गए, हुसैन ज़मीन करबला पर तशरीफ लाए। अज़ादारों, एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, शहादत नहीं पढ़ सकता मगर एक जुमला। जैसे हुसैन ज़मीन करबला पर तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, सर सजदे में है, इतने में जुलझला आया और लगाम को अपने दांतों से थाम कर हुसैन के हाथों पर रखा। गोया आवाज दे रहा था, मौला उठ जाइए। मौला उठ जाइए, मैं आपको लेके कहीं जाऊंगा, मैं कहीं लेके चला जाऊंगा। मैं हुसैन क्या करते। जब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बज़ाहिर कोई हरकत नहीं थी, एक जालिम ने कहा कि हुसैन ने शहादत पाई। हुसैन दर्जे शहादत पर फाइज हुए। दूसरे जालिम ने कहा नहीं, पहले देखो हुसैन जिंदा है कि नहीं। कहा कैसे मालूम होगा। कहा अपने घोड़ों को खैमों की तरफ मोड़ो। अपने घोड़ों को खैमों की तरफ मोड़ दो। अरे इतना कहना था, हुसैन कोहनियों के बल उठ गए। अरे जालिमा, हुसैन जिंदा है। अरे खैमे रोइए, अरे रोइए, अरे रोइए क्यों नहीं। अरे ये ऐसी मुसीबत है, हुसैन कोहनियों के बल उठ गए। अरे हुसैन जिंदा है, अभी खेमे में न जाओ, वहां ज़ैनब है, वहां उम्मे कुलसूम है, वहां सकीना है। जज़ाकुम रब्बकुम। ये तो बहुत सख्त मंजिल, मगर इससे सबसे बड़ी मुसीबत, इससे बड़ी भी मुसीबत क्या है। यकीनन हुसैन की शहादत हुई। आप अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत पढ़ते हैं ना कि नहीं। ज़ियारत नाहिया आपने पढ़ी है। ज़ियारत नाहिया में इमाम का इरशाद है, इमाम ज़माना का इरशाद है कि मेरे जद्द मज़लूम ज़माने ने मुझे बाद में छोड़ा, काश मैं करबला में होता। मेरे जद्द मज़लूम, अब मेरा काम है, अब मैं रोऊंगा। इमाम ज़माना फरमाए कितना, इतना रोऊंगा अगर आंसू सूख जाएंगे, खून के आंसू रोऊंगा। अरे इमाम बर्बाद, इतना रोऊंगा, खून के आंसू रोऊंगा। अरे एक मरतबा एक आरिफ ने इमाम ज़माना से राबिता किया। अरे हिरबान की मंजिल कैसे इमाम ज़माना के साथ राबिता हुआ और उसके बाद अर्ज किया, मौला ज़ियारत नाहिया आपकी है, ये आप ही का जुमला है कि मैं इतना रोऊं कि खून के आंसू निकल आए। कहा मेरा ही जुमला है। कहा मौला किस मुसीबत पर, क्या अब्बास के शाने काटे जाने पर। कहा नहीं भाई, अगर अब्बास भी जिंदा होते वो भी रोते। कहा अली अकबर की शहादत पर। कहा नहीं, अगर अली अकबर भी जिंदा होते वो भी रोते। कहा फिर हुसैन के शहीद होने पर, हुसैन के सर के कट जाने पर। कहा नहीं, अगर मेरे जद्द मज़लूम हुसैन जिंदा होते वो भी रोते। कहा मौला वो कौन सी मुसीबत। कहा बस वो मुसीबत जब मेरी फुप्पी अम्मा ज़ैनब बाज़ारी शाम में रस्सियों में जकड़े हुए और आवाज दी जा रही थी, लोगों देखो।